वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल मज़ार इकबाल पहुँचे हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलते हैं लाहौर, जहाँ के मनाजिर हैं वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल, जो कि आज मज़ार इकबाल पहुँचे हैं। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत की 87वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल, जो कि आज अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िर हुए हैं, वो इस वक्त मज़ार के अहाते में मौजूद हैं। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत की 87वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आज मज़ार इकबाल पर होने वाले ये खुसूसी तक़रीबात, जिसके अंदर शिरकत के लिए इस वक्त वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल पहुँचे हैं, वो मज़ार के अहाते में मौजूद हैं। उन्होंने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई है और फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी आज मज़ार इकबाल पहुँचे हैं। शायर मशरिक़ की आज 87वीं बरसी मनाई जा रही है। मनाजिर लाहौर के, जहाँ इस वक्त मज़ार इकबाल पर वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल पहुँचे हैं। बताते चलें आपको कि आज शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में खालिक हकीकी से जा मिले थे। इसी सिलसिले में वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए आज मज़ार कायद पहुँचे हैं। उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई है और फातिहा ख़्वानी की है। वफाकी वज़ीर के साथ इलाकाई मंदूबीन और चंद ऑफिसर्स भी उनके साथ मौजूद हैं। मनाजिर हैं लाहौर के, जहां आज हकीमुल उम्मत की 87वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मज़ार इकबाल के मनाजिर हैं, जहां वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी आज पहुँचे हैं। मज़ार इकबाल पर उन्होंने हाज़री दी है, फूलों की चादर चढ़ाई है और फातिहा ख़्वानी की है। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 87वीं बरसी, जो कि अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में खालिक हकीकी से जा मिले थे। उन्हें मेमार पाकिस्तान भी कहा जा सकता है। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल अपनी अक़ीदत के इजहार के लिए आज शायर मशरिक़ के मज़ार पर पहुँचे हैं। 87वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत का तसव्वुर पेश किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को सियासी, फ़िक्री और रूहानी तौर पर मुत्तहिद किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फ़लसफ़ा ख़ुदी और शायरी ने तहरीक पाकिस्तान को नज़रियाती बुनियाद फ़राहम की। इसी सिलसिले में आपको अपडेट करते चलें, आज अक़ीदत व एहतराम के साथ उनकी 87वीं बरसी मनाई जा रही है। इस वक्त ये मनाजिर हैं लाहौर के, जहाँ वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी है। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। यौम वफ़ात के ऊपर आज ये मनाजिर हैं अल्लामा इकबाल के मज़ार के, जहाँ इस वक्त वफाकी वज़ीर पहुँचे हैं, जबकि मुख्तलिफ़ वज़रा और अमायदीन भी इनके बाद मज़ार कायद पर हाज़री देंगे। और देखे जा रहे हैं ये मनाजिर लाहौर से बराह रास्त पाकिस्तान में, जहाँ वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल पहुँचे हैं। उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई है और फातिहा ख़्वानी की है। अल्लामा इकबाल ने इल्म, अमल, यकीन महकम की बुनियाद के पर नौजवानों की इक़्तिदार को बेहतर बनाने की तलकीन की। अल्लामा इकबाल के नज़रियात को अपनी इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगियों में अपना कर हम भी ख़ुद मुख्तार और मजबूत मुल्क बन सकते हैं। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत, जिनकी आज 87वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत, जो कि लाहौर में 1938 में इंतकाल कर गए थे, आज उनकी बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। लाहौर के मनासिर हैं अल्लामा इकबाल के मज़ार पर इस वक्त वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल अपनी अक़ीदत का इजहार करने के लिए पहुँचे हैं। उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की है, जिसके बाद उन्होंने
مہمانوں کی تاثرات کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس وقت مہمانوں کے لیے رکھی جانے والی تاثرات کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں۔ شاعر مشرق حکیم الامت، جن کی آج 87ویں برسی منائی جا رہی ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جو کہ 1938 میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے، آج ان کی 87ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال پاکستان کے نظریاتی معمار اور پہلے مفکر مانے جاتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی، فکری اور روحانی طور پر متحد کیا۔ علامہ محمد اقبال کے فلسفہ خودی اور شاعری نے تحریک پاکستان کو نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ علامہ اقبال نے علم، عمل، یقین محکم اور خود اعتمادی پر زور دیا، جو آج بھی ہماری تمام مشکلات کا حل ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال، جو کہ اس وقت مزار اقبال پر موجود ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں کو شاہین قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو بہتر بنا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ سماجی، معاشی اور فکری چیلنجز کے پیش نظر علامہ محمد اقبال کی تعلیمات کو بہت اہمیت حامل ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال، جو کہ اس وقت مزار قائد پر موجود ہیں، انہوں نے عقیدت و احترام کا اظہار کیا ہے اور پھولوں کی چادر چڑھائی، جبکہ فاتحہ خوانی کی۔ اس وقت وہ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال اس وقت مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس قوم کو نہ صرف شعور دیا بلکہ قیام پاکستان کا تصور بھی پیش کیا، اور اس تصور کے ساتھ انہوں نے اس قیادت کا بھی انتخاب کیا جو مسلمانان جنوبی ایشیا کو آزادی کی منزل سے ہمکنار کر سکتی تھی، اور حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ کو انہوں نے قائل کیا کہ وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جنوبی ایشیا میں آزاد مسلم ریاست کی جد و جہد کی قیادت کریں۔ علامہ اقبال کی فکر پاکستان کی نظریاتی اساس اور بنیاد ہے۔ آج پاکستان میں جو فکری انتشار نظر آتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے افکار اقبال سے منہ موڑا ہے۔ حکومت نے ہر سطح پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم افکار اقبال کی ترویج کریں گے۔ وزارت تعلیم کو ہدایات دی جا چکی ہیں کہ وہ اقبال کے کلام کو اور فکر کو ہر سطح پر نصاب کا مؤثر طریقے سے حصہ بنائے۔ اسی طرح HEC کے ذریعے یونیورسٹیز میں اقبال چیئرز قائم کی جائیں گی، اور بالخصوص 2027 میں جبکہ علامہ اقبال کا 150واں یوم پیدائش ہوگا، عالمی سطح کے اوپر علامہ اقبال کے 150ویں یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے، اور اقبال کی فکر کو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک پاکستان کی شناخت کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ علامہ اقبال ہمارا ایک بہت بڑا فکری سافٹ پاور کا اثاثہ ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اقبال کے اس پیغام کو، ان کی فکر کو حکومت کی سطح سے ملک کے اندر بیرون ملک روشناس کرائیں گے۔ اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کو اگر ہم فکر اقبال سے روشناس کرائیں تو ہم آج کے دور کی انتہا پسندی، آج کے دور کی مذہبی انٹالرنس، ان سب چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اقبال مذہب میں تشدد
مذہب میں انتہا پسندی کی رد کرتے ہیں، اور اقبال قوم کو اتحاد اور نظم کی تعلیم دیتے ہیں، جد و جہد کا درس دیتے ہیں، اور خودی کا تصور دے کر ایک باوقار، خوددار، خود مختار اور خوشحال قوم بننے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اقبال کی فکر سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور اڑان پاکستان کی ترتیب اور اس کے پروگرام میں فکر اقبال کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے، تاکہ اس سے ہم توانائی حاصل کریں، طاقت حاصل کریں، اور پاکستان کی اڑان کو بلندیوں کی طرف لے جائیں۔ اور جیسے اقبال نے کہا کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، ہم نئے نئے آسمانوں کو تسخیر کریں اور ان کے ذریعے پاکستان کا پرچم دنیا میں بلند کریں۔ آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اقبال قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں تسخیر کائنات کی دعوت دیتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ کیوں ہماری نظروں سے افلاک نہیں لرزتے، اور ہم نے بجائے تسخیر کائنات کے تسخیر مساجد کو آج دین کا دھندا بنا لیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، اور 1 کروڑ کا ملک ہے، اس نے 2.5 ارب مسلمانوں کو بے بس کر کے غزہ کے اندر فلسطین میں ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اور اگر ہم نئے جہان آباد کرنا چاہتے ہیں تو جیسے اقبال نے ہمیں افکار تازہ سے رہنمائی لینے کا درس دیا اور کہا کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، تو ہمیں بھی اب اپنے اندر وہ علم، تحقیق کی روایت زندہ کرنی ہے جو کبھی بغداد، غرناطہ اور اندلس کے جامعات میں اور بیت الحکمہ سے جس کی روشنی نکلا کرتی تھی اور اس نے اندھیروں میں سوئے ہوئے یورپ کو جگایا۔ آج ہمیں اسی اساس پہ واپس لوٹنا ہے اور خود کو علم، تحقیق، محنت کے جذبوں سے سرشار کرنا ہے، تاکہ اقبال کے تصور خودی کی یہ قوم ایک تصویر بن کے دنیا کے سامنے اپنی پہچان کروائے۔ تھینک یو۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال مزار اقبال پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم فکر اقبال سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ علامہ اقبال نے غلامی میں جکڑے لوگوں کو فکر عطا کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہر سطح پر افکار اقبال کی ترویج کا فیصلہ کیا ہے۔